جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے اللہ نے جنگ بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ گے۔ اور جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو تمہارا رب خاص نشان رکھنے والے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے۔ مدد کی خبر اللہ نے تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پھر وہی بات آ کہ جب عبداللہ بن ابی جب 300 ساتھیوں کے ساتھ لے کر واپس چلا گیا تو انصار کے دو گروہ جو دو ڈیفرنٹ اور قبیلے بھی ساتھ مل کے آئے تھے نا، تو ان کے دل تھوڑے سے کمزور ہو گئے، وہ تھوڑا سا ڈر گئے کہ اب کیا ہوگا نا۔ تو لیکن چونکہ وہ مسلمان تھے، ویسے سچے مسلمان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں بھیج کر ان کا دل مضبوط کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تم وہ دن بدر والا دن بھول کے جب فرشتوں سے تمہاری مدد کی گئی تھی۔ تو جب بھی جو ہے یہ مسلمانوں کو کمزوری محسوس ہوئی تو آپ نے یہ والی جو آیتیں ہیں یہ کہہ کر مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں خود فرما رہا ہے واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا حامی و ناصر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مدد ڈائریکٹ آپ تک دلوں تک پہنچائی کہ دل مضبوط کر دیے سب کے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے، تاکہ اللہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ایسا ذلیل کرے کہ وہ ناکام ہو کر پسپا ہو جائیں۔ اے نبی، آپ اس بات کا کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے دے، وہ بہرحال ظالم ہی تو ہیں۔ اللہ یعنی جس کی چاہے مدد کرے، تمہارے ذریعے ہی کفار کو پٹوا دیا ہو یا اس کے ذریعے دشمن قدم، یعنی ان کو اگر اللہ نے ہرانا ہے تو وہ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا کر رہا ہوں، یعنی آپ کے ذریعے ان کو مروا بھی سکتا ہے۔ اللہ ایسی ہوائیں بھیج دیتا ہے۔ ہم نے بدر میں دیکھا تھا کہ اللہ نے ہوا چلا دی تھی اتنی تیز کہ جو ان کے مخالف سمت سے آ رہی تھی ان کی آنکھوں میں ریت کی طرح پڑی اور وہ بے بس ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چاہے میں آپ کے ہاتھوں ان کو مروا دوں، پٹوا دوں، یا ہواؤں سے یا کسی بھی ذریعے سے ان کو ناکام کر دوں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ میدان احد میں جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور سر پر زخم آیا تو آپ اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے اور فرماتے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا اور دان توڑ دیا، حالانکہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ غفور الرحیم۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دے دیتا ہے، وہ بخشش دینے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، دگنا چگنا کر کے سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم آخرت میں نجات پا سکو، اور اس آگ سے بچ جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سود کے بارے میں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پہ آنے کی جو حکمت پوری جنگوں کے بیک گراؤنڈ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے بیسیکلی کہ اب جنگیں آئیں گی تو مال غنیمت آئے گا تو مال کی فروانیاں بھی ہوئیں گی، پھر اللہ تعالیٰ ساتھ میں مال کو ڈیل کیسے کرنا ہے اس کی ٹریننگ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اب وہاں پہ پیچھے وہ اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے اور یہ اللہ فوراً ساتھ ہی آپ کے لیے مغفرت کی خوشخبری بھی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور ان متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور کون ہے وہ متقی لوگ؟ جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ ایسے ہی نیک بخت لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ اب متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہوئی جو اس کے آسمان اور زمین کی چوڑائیوں کے برابر ہے، یعنی جنت بہت بڑی چیز ہے۔ اور متقین کون ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگی میں بھی، چھپا کے بھی دیتے ہیں اور دکھا کے بھی دیتے ہیں، اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ پینا بہت بڑی جو ہے وہ کوالٹی ہے، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ متقین کی چند صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جہنم کی آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک حصہ ہی صدقہ دے کر بچو، یعنی صدقات کرنا، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے، اور لوگوں سے جو آپ کو بدلے میں دعائیں ملتی ہیں وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ لیکن ہم ان چیزوں کے اندر ریا نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اور معاف کر دینا، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے اللہ کے نزدیک۔ ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں کہ کون ہے اللہ کے سوا جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ عمدن اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ تو بیسیکلی یہاں بھی متقین کی ہی صفت ہے کہ یہ متقین کیا ہیں، ان کی ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اور انہیں اس چیز کا پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا ان کے گناہ کوئی نہیں معاف کر سکتا، اور اس لیے اپنے کیے پر اصرار بھی نہیں کرتے، یعنی اگر ایک دفعہ گناہ ہو گیا تو اس پہ اصرار نہیں کرتے اور اس کے اوپر معافی مانگ لیتے ہیں، یعنی اپنا عمل بدل لیتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے ہاں یہ ہے کہ انہیں معاف کر دے اور ایسے باغات میں داخل کر جن میں نہریں بہہ رہی ہوں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اچھے عمل کرنے والوں کو کیسا بدلہ ہے۔ ظاہر جب ہم کھلے دل سے لوگوں غصہ پی جائیں گے، لوگوں کو معاف کریں گے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کا وارث بنائے گا انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سے پہلے بہت سے واقعات اللہ کے سنت جاری کے مطابق گزر چکے ہیں، لہٰذا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کا باعث ہیں۔ اور مسلمانوں، نہ تم سستی دکھانا اور نہ ہی غم زدہ ہونا، اور اگر فی الواقعہ تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو ایسے ہی زخم کافروں کو بھی لگے ہیں، اور یہ دن ہم لوگوں میں پھراتے رہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ ان لوگوں کو خوب جاننا چاہتا ہے جو سچے دل سے ایمان لائے، اور پھر تمہیں میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنانا چاہتا ہے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ جنگ احد میں نقصان ہوا تھا مسلمانوں کا۔ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ آپ نے جنگ کے دوران ایک دستہ جو تھا ایک پہاڑ کے اوپر رکھا تھا کہ اپنی ایک سائڈ ہے اس کو محفوظ رکھیں تاکہ ادھر سے پلٹ کے نہ آ جائیں لوگ جنگ کے لیے۔ تو جب جنگ آلموسٹ جیت چکے تھے، وہ بھاگ رہے تھے، تو وہ جو دستہ اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کسی حالت یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میدان میں وہ لوگ وانے غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ہو گیا تو انہوں نے سوچا جنگ جیت لی، اور انہوں نے نبی کے فرمان کا یا حکم کا انتظار نہیں کیا اور اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جو لوگ بھاگ رہے تھے جنگ کے، جا رہے تھے واپس اہل جو کفار مکہ والے، اس وقت خالد بن ولید جو ہیں، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ہی واز ون آف دا لیڈر، اور وہ چونکہ بہت ہی زیرک قسم کے سپہ سالار تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان جگہ چھوڑ گیا تو واپس انہوں نے پلٹ کے حملہ کر دیا، اور پھر مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا۔ پھر یہ جاری تباہی جو آئی ہے یہ اس وقت آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس ساری جنگ کو مسلمانوں کے لیے ایک ٹیسٹ بھی بنا دیا تھا، اور اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو زخم آیا، تم لوگ یعنی اس جنگ میں نقصان ہوا نا، شہید بھی ہوئے، نقصان بھی ہوا، تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے ان کو کبھی تو ہوا ہے، کفار بھی تو مارے گئے ہیں، تو تم لوگ دل چھوٹا نہ کرو۔ اور ویسے بھی جنگ احد میں ایک بھی مسلمان گرفتار نہیں ہو سکا، تو ویسے بھی خوش بختی اور فتح و شکست اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھرتی رہتی ہے۔ یہ گارنٹی نہیں کہ تم مسلمان ہو تو ہر دفعہ تمہیں فتح ہی ملے گی، آپ کو وہ سارے کام کرنے پڑیں گے، آپ کو اطاعت فرما برداری کریں گے، تو یعنی آپ کے ایمان کا بھی ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے، تو تبھی آپ کو جو ہے وہ ملے گی۔ اور پھر یہ کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے ہیں، وہ ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے مرتبے بلند کیے ہیں۔ پھر آگے آگیا کہ وَلِيُمَحِصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، وہ اس لیے کہ وہ اس آزمائش کے ذریعے مومنوں کو پاک صاف کر کے چھانٹ لے اور کافروں کو ملیا میٹ کر دے۔ تو اس میں بھی جو لوگ ڈرپوک تھے، جو بھاگ گئے، پیچھے ہٹ گئے، جو اوپر سے نیچے آ گئے، وہ ساری اپنے اپنے لیول کے ٹیسٹوں میں سے گزرے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی دکھا دیا کہ آپ کے ساتھ کون فیئر ہے کون نہیں ہے۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ ابھی تک اللہ نے یہ جانا ہی نہیں کہ تم میں سے
جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ اس سے پہلے تو تم موت و شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے، اور جب تمہیں نصیب ہو اب جب تم نے اس جنگ کو یا جنگ احد میں خود دیکھ لیا ہے، اور محمد ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے؟ اور اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ جلد ہی اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ یہ بات ہے یہاں پہ ہو رہی کہ جب جنگ بدر ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی تو جنگ بدر کے جو لوگ ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کا بڑا مرتبہ تھا اور لوگ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم بدر کے مجاہد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو کچھ لوگ اس وقت شامل نہیں ہوئے تو ان کے دلوں میں آتا تھا کہ کاش ہمیں بھی موقع ملے اور ہمیں بھی وہ ساری فضیلت اور وہ سارے ٹائٹلز ملیں جو ان لوگوں کو ملے ہیں، تو وہ کہتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم لوگ تمنا کرتے تھے اور انہیں بھی اللہ موقع دے تو شہادت کے درجے پہ فائز ہوں۔ انہی صحابہ نے زور دیا تھا کہ جنگ مدینہ سے باہر نکل کر میدان میں لڑی جائے۔ تب آپ لوگوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے کہ ہم بھی لڑ سکتے ہیں اور نبی کو مشورہ دیا کہ باہر لڑتے ہیں جا کے۔ تو چنانچہ جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو ان میں سے بعض نے راہ فرار اختیار کر لی اور بہت کم لوگ ثابت قدم رہے۔ عبداللہ بن ابی اوفی کہتے ہیں کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دشمن سے مڑ بھیڑ کی تمنا مت کرو، اللہ سے عافیت مانگو، اور اگر ایسا موقع آ جائے تو پھر ثابت قدمی دکھاؤ۔ یعنی مصیبتیں خود مت بلاؤ، اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنے کے لیے جنگیں مت طلب کرو، اللہ سے ہر حال میں عافیت ہی طلب کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ جائے، جنگ آ جائے، آپ کو لڑنی پڑ جائے تو پھر بھاگو مت، پھر جم کے لڑو۔ اور یہی ہمارے لیے ہے کہ ہر معاملے میں، صرف جنگیں نہیں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آزمائشوں پہ پورا اترنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اور کس طرح کی آزمائش ہے اور اللہ کیسے آزمائے آپ کو پتہ ہی نہیں، تو اس لیے ہر وقت ہمیں عافیت ہی مانگنی ہے۔ پر اگر اللہ آزمائش دے دے تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد اور صبر اور سکون اور نماز سے مدد لے کے اس میں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ جو واقعات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان کے اندر سے بھی لیسن ہے کہ کس طرح اللہ نے رہنمائی۔ اب دیکھیں ایک ایک چیز، ایک ایک اللہ تک کیسے ہماری ٹریننگ کر رہا ہے۔ صبر کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، خرچ کرو، کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا کیا کریں گے تو آگے نکلتے جائیں گے۔ پھر آ گیا کہ اس کے اندر ایک یہ بات بھی آ گئی کہ اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو لگا تھا، انہوں نے خبر پھیلا دی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، وہ کیا بے ہوش ہو کے گر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو خبر پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے دل بالکل حوصلے چھوٹ گئے اور وہ جیسے بندہ نڈھال ہی ہو جاتا، کیونکہ یہاں پہ آپ ایک صرف سپہ سالار نہیں تھے، آپ ان کے نبی بھی تھے، ٹوٹل گائیڈنس آپ کے ہاتھ میں تھی اس وقت ان لوگوں کی نا، تو ایک دم انسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی رسول تھے۔ اصل چیز میرا پیغام ہے، اصل چیز آپ کا ایمان ہے اللہ پہ۔ تو کیا جب نبی یعنی نبی نے تو ایک انسان ہے، انہوں نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، تو کیا وہ شہید ہو جائیں گے تو تم اسلام سے پلٹ جاؤ گے؟ آپ یہاں جنگ اللہ کے لیے لڑنے ہیں، اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں، نبی کے لیے نہیں آئے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کر رہا تھا کہ پہلے قوموں نے یہ کیا، یس، ہمارا تزکیہ ہو رہا ہے یہاں پہ کہ آپ کا اصل جو کام ہے وہ کیا ہے، اللہ کی رسی کو، یس سب کے لیے کہ اللہ کی رسی کو، اللہ اس قرآن، یہ ہدایت ہمارے سامنے ہے، اللہ کا پیغام ہے، ہم جنگیں یا جہاد اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ رسول اگر شہید ہو جائیں گے تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ کیا اسلام اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ یہ بڑی ایسی آیت ہے کہ اس کے اندر جو ہے جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے نا، تو حضرت عمر جو تھے وہ بالکل اس چیز کو یقین نہیں کر رہے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جس نے کہا محمد کی وفات ہوگی میں اس کی گردن اڑا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ حضرت ابوبکر نے تقریر میں یہی آیت تلاوت فرمائی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے معلوم ہوا کہ آیت آج اور ابھی نازل ہوئی ہے، یعنی اس کے مطلب مجھے آج سمجھ میں آئے ہیں۔ تو پھر وہ مان گئے کہ ہم تو اللہ کے دین میں داخل ہوئے ہیں، پھر انہیں یقین آ گیا کہ آپ جائیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے،
اور جو شخص دنیا میں ہی بدلہ کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہو تو اسے ہم آخرت میں بدلہ دیں گے، اور رب اور شکر گزاروں کو عنقریب ہم جزا دیں گے۔